السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 64 ہے۔ آج انشاءاللہ ہم دو باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، دو باتوں میں سے ایک بات یہ کہ مسلمان اسلام کے نام پہ کوئی بھی چیز ایسی ایجاد کرے جو بری ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس کا گناہ جو آدمی سب سے پہلے کرتا ہے اس پر بھی ملتا ہے اور بعد میں کرنے والوں کو ملتا ہی رہتا ہے، لیکن جس نے سب سے پہلے کیا ہے اس کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ، کہ جس نے، غور سے سنیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور اس میں بھارتی مسلمانوں کا 90% شیئر ہے، 90% ہم اس میں انوالو ہیں۔ اللہ کے رسول فرمایا، من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ، کہ جس آدمی نے اسلام کے نام پر برا طریقہ ایجاد کیا، کان علیہ وزرھا، اس کے اوپر اس کا گناہ ہے، ووزر من عمل بھا، اور اس کو دیکھ کر جس نے اس کی بات پر عمل کیا اس کا بھی گناہ اس کے اوپر ہے، من غیر ان ینقص اوزارہم، اس کے علاوہ کوئی پہلے والے کے اس میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس کو لگاتار یہ گناہ ملتا ہی رہے گا۔ یہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو اس میں دو طریقے کی باتیں ہیں۔ ایک تو یہاں پہ قید ہے کہ جو بھی اسلام کے نام پر کام کیا گیا، ایک یہ ہو سکتی برائی، اور ایک وہ کہ جو عام برائی ہے۔ عام برائی کوئی بھی آدمی ایجاد کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم جو بات کریں گے پرٹیکولر اسلام کے بارے میں۔ تو اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسے جتنے کام آپ غور سے دیکھیے گا اور اپنی پوری سوسائٹی دیکھیے گا، اپنا گھر دیکھیے گا، اپنی مساجد دیکھیے گا، سب کچھ دیکھیے گا کہ ہم کہاں کہاں گڑبڑ ہو رہا ہے ہمارا معاملہ۔ وہ تمام رسمیں جو آپ کرتے ہیں، شادی بیاہ، بچہ پیدا ہونے پر، مرنے پر، جتنی بھی رسمیں کی جاتی ہیں، اگر اس میں دو چیزیں داخل ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو اسلام سمجھ کے کر رہے ہیں۔ رسمیں کبھی کبھی علاقائی ہوتی ہیں جو دو چیزیں اس میں شامل نہیں ہوتی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس رسم کو کرنا لازم ہے، نمبر ایک، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسم کرنے میں ثواب ہے۔ اگر یہ دو چیزیں داخل کی گئی ہیں اور اسلام کے نام پر کی گئی ہیں، جس نے سب سے پہلے شروع کیا ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ اس کی رسم پر عمل کریں گے اس کا اکاؤنٹ چالو رہے گا، مرنے کے باوجود بھی۔ قرآن مجید میں حابیل اور قابیل کے مرڈر کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی جو لڑائی ہوئی تو ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو مرڈر کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرڈر کا سب سے پہلا جو ہے نا وہ حابیل قابیل نے اسٹارٹ کیا۔ قیامت تک جتنے مرڈر ہوتے ہیں ہر مرڈر کا ایک شیئر آدم کے اس لڑکے کو جاتا ہے جس نے سب سے پہلے مرڈر کیا ہے۔ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ قیامت تک چلنے والا گناہ ہے۔ تو جو چیزیں رسمیں کی جا رہی ہیں اور اس میں عقیدہ یہ ہے کہ اس کے کرنے میں ثواب ہے، اور یا یہ عقیدہ ہے کہ یہ لازم ہے۔ جب کسی چیز کو لازم کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے اس کو ثواب سمجھا ہی سمجھا۔ یہ دونوں چیزیں اگر داخل ہوں گی تو ایسی شکل میں یہ لگاتار گناہ چلتا رہے گا۔ اچھا، مثال کے طور پر شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں ایک ساتھ منگنی ہونا ہی ہونا ہے، اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی، لازم ہے کہ آپ کو گناہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا کہ ایک آدمی، ہماری دو بیٹیاں ہیں، تین بیٹے ہیں، ایک میں بہت پیچھے پڑ گئے لوگ، منگنی کرنا ہی کرنا، چلو دوسرے میں ہم نے کہا بھائی ہم منگنی نہیں کریں گے، آپ کو کرنا ہے شادی کرو، نہیں کرو، لیکن آپ خود مجھ سے رہے نہیں صاحب منگنی کے بغیر کیسے شادی ہوگی؟
مانجھا بیٹھتے ہیں، مانجھا کہلاتا ہے یوپی بہار میں، مانجھے کے بغیر شادی کیسے ہو سکتی ہے، ہلدی کے بغیر شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جتنی چیزوں میں آپ نے کہا کہ شادی کیسے ہو سکتی ہے، اس میں وہ بندہ تو جس نے سب سے پہلے شروع کیا وہ تو گنہگار ہے، اور آپ بھی برابر کے گنہگار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو اسلام کے نام پہ کیا ہے، اس نبی کے ماننے والے جس نے زندگی کے ہر پہلو پر آپ کو اور ہم کو کیا کیا، گائیڈ کیا۔ آپ دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ جو بیہیو کیا، جو معاملہ کیا، بچپن سے لے کر کے آپ کی وفات تک آخر ہر مرحلے سے گزارا۔ منارٹی میں کیسے رہا جائے وہ بھی مرحلہ آیا، میجورٹی میں کیسے رہا جائے وہ بھی سچویشن، حاکم کی حیثیت سے کیسے رہا جائے وہ بھی آیا، مظلوم کی حیثیت سے کیسے رہا جائے وہ بھی آیا، یتیم کیسے رہے وہ بھی آیا، مر جائے بیٹا تو کیسے اب سب کچھ، مطلب آپ جتنی بھی چیزیں سوچتے ہیں تقریباً ہماری تربیت کے لیے رب ذوالجلال نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام اسٹیپ سے گزارا ہی گزارا۔ لہذا یہ جو رسمیں کی جا رہی ہیں، اس رسموں میں اگر یہ دو چیزیں ہیں تو لازم ہے کہ آپ نے اس کو اسلام سمجھ کر کیا ہے، اس کا گناہ ہونا ہی ہونا ہے۔ دوسری چیز، یہ ایسی جتنی چیزیں بھی ہیں، جیسے روحانی علاج کیا جا رہا ہے، روحانی علاج جو شریعت میں الاؤڈ ہے، لیکن ایک بات یہ بتا دیں، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے کبھی روحانی علاج کو پیشہ نہیں بنایا۔ یہ جو آپ نے پیشہ بنا لیا کہ امام صاحب ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، کیونکہ تنخواہیں کم رکھی سوسائٹی نے، لہذا انہوں نے اپنا ایک دوسرا دروازہ کھول رکھا ہے، پیشے کے طور پر اعلان آتا ہے، اخباروں میں اعلان آتا ہے، وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ کرنے کے لیے۔ روحانی علاج ایک الگ چیز ہے، پیشہ بنانا ایک الگ چیز ہے، اور اگر اس پیشے میں کوئی ایسی چیز ایجاد کر دی گئی جو شرک ہے تو وہ دو گنا الگ الگ ملے گا، کیونکہ اس نے روحانی نام پہ جب کیا تو لوگوں نے سمجھا اسلام ہے، اور اس میں اگر شرک ہو گیا یا اس میں غلط چیز ہو گئی تو یہ ڈبل گناہ ہو گیا۔ اس طریقے سے اسلام میں جتنا بھی کام ہم کریں ایک مرتبہ ضرور سوچیں۔ دیکھیں، گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے گاڑی ہے، گاڑی میں یہ لگا رہتا ہے سینسر کہ اگر 120 کے اوپر آپ جائیں گے تو بولے گی گاڑی، بولے گی کہ یہ اوور اسپیڈ جا رہی ہے، لیکن لو اسپیڈ میں گاڑی آپ کو کبھی نہیں بولے گی، مطلب یہ کبھی نہیں کہے گی کہ آپ دھیرے کیوں چلا رہے ہیں، یہ نہیں بولے گی۔ سینسر لگا ہوا ہے کس چیز کا؟ غلطی کرنے کا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں سینسر لگا رکھا ہے، کوئی بھی مسلمان 1% بھی نہیں، 1% بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ یہ سمجھ کر کبھی شراب نہیں پیتا ہے کہ شراب پینا شاید اسلام میں جائز ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے، جانتا ہے، زنا کرنے والا جانتا ہے، چوری سب جانتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو برائیوں کا جو سینسر ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں مولانا صاحب، جیسے وہ گاڑی بتاتی ہے آپ کو 120 کے اوپر جب آپ کراس کرنے لگتے ہیں تو بتاتی ہے۔ ہوشیاری کہاں رکھنا ہے؟ ہوشیاری رکھنا ہے کہ جب آپ نیکی سمجھ کر کام کر رہے ہیں اس وقت زیادہ ہوشیار رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے نیکی کی ڈیفینیشن، نیکی کی تعریف خود کر رکھی ہے اور اپنے طور پہ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتی۔ نیکی وہی نیکی ہے جس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے۔ میں آپ کو اس سے اونچا لفظ کہنا چاہتا ہوں، اس سے اونچا سنٹنس کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی نیک ہے ہی نہیں، اس کی نیک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا رشتہ ہمارے حبیب سے جڑا ہے، ادروائز نتھنگ از گڈ، کچھ بھی نیک نہیں ہے، سب کچھ برباد ہے۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جڑنے سے اس کے اندر کیا آ گئی ہے؟ نیکی آ گئی ہے۔ یہ جب تک ہماری زندگی میں صحابہ نے یہی کر کے دکھلایا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دا سیکنڈ کرائیٹیریا جو فکس کیا، جو دوسرا معیار فکس کیا، وہ صحابہ کو لا کے کھڑا کر دیا، فرمایا کہ لوگوں خوب اختلاف ہوگا، خوب اختلاف ہوگا۔ جب اختلاف ہوگا تو تم بڑے کنفیوز ہو گئے کہ یہ مولانا صحیح کہہ رہے کہ یہ مولانا صحیح کہہ رہے، کیونکہ ہم سے بھی زیادہ چرب زبان بولنے والے موجود ہیں، بہت چلا چلا کر کے بات کرتے ہیں، اور سامنے والا ایک دم کیا ہوتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ یہ تو بہت اونچی بات کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ ایسے حالات آئیں گے، بڑا اختلاف ہوگا۔ تو صحابی نے گھبرا کر کے پوچھا اللہ کے رسول کہ جب ایسا معلوم ہو جائے گا کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح، تو پبلک کیا کرے گی، عوام کیا کرے گی؟
حبیب مصطفیٰ نے اتنی بہترین بات بتا دی. آپ نے فرمایا کہ جب ایسا موقع آ جائے تو تم یہ دیکھ لینا کہ جو بندہ جو بات کہہ رہا ہے یہ ہم نے اور ہمارے صحابہ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. دیٹ از دا کرائٹیریا. یہ معیار ہے. ما انا علیہ واصحابی. تو نیکی کے کرنے میں آپ کو زیادہ الرٹ رہنا ہے, برائی کے کرنے میں زیادہ الرٹ کی ضرورت نہیں ہے. برائی تو بندہ انٹینشنلی کرتا ہے, ارادے سے کرتا ہے, جان بوجھ کر کرتا ہے, سمجھتا رہتا ہے, لیکن اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے. پرابلم سیکنڈ کیا آتی ہے کہ جیسے ہی نیکی آپ سمجھ کر کریں گے کبھی لائف میں اس کے لیے آپ توبہ نہیں کریں گے. ابھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی, کون ایسا شخص ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جائے اور بیٹھ کر کے بولے اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے؟ کیوں کریں گے آپ؟ کیونکہ آپ نے یہ سمجھ کر کیا ہے فجر کی نماز کہ یہ نیکی کا کام ہے. آپ نیکی کے کام کے لیے توبہ کیوں کریں گے؟ توبہ تو ہمیشہ زانی کرتا ہے, توبہ تو ہمیشہ گناہ کرنے والا کرتا ہے, نیکی کرنے والا کبھی توبہ نہیں کرتا. وہ نیکی کو آپ کو کس سے جوڑنا ہے؟ حبیب مصطفیٰ سے جوڑنا ہے. بات تو نہیں بڑی. ایک بات یہاں پہ جو قید لگائی گئی ہے کہ اسلام کے نام پہ کرنا, اب اسلام کے نام پر کچھ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں. میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں, میری نیت یہ ہے کہ اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پر اس تقریر کو بھیجیں گے اور یہ سمجھ کر بھیجیں گے کہ اس میں ہم کو ثواب ملے گا, لوگ بات سنیں گے. یہ طریقہ بھی اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے اور ہم نے ثواب کی نیت کی ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کے ہمارے اس ایکشن سے, اس کام سے ہم کو کوئی ثواب نہیں ملے گا, ہم ریکارڈنگ بھی بند کر دیں گے, بھیجنا بھی بند کر دیں گے. دن بھر میں ہم دسیوں گھنٹے لگاتے ہیں اس میں, ایسا نہیں ہے. پورا ڈپارٹمنٹ قائم کر رکھا ہے, تنخواہ دیتے ہیں اس کی. ہم کو کیا ہے کہ یہ ہم کو اس سے ثواب ملے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کام بھی تو حضور نے نہیں کیا ہے, وہ جو رسم ہے وہ بھی نہیں کی, یہ بھی نہیں کی. تو اس میں آپ بات سمجھ لیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی من سن فی الاسلام سنتا سیئۃ, کہ جس نے اسلام میں برا کام کیا تو ٹھیک ہی تھے, یہ تو ہم نے اچھا کر کے کیا ہے, لیکن اچھے کی پریبھاشا بھی کہاں کرنی چاہیے تھی, اچھے کی تعریف کہاں سے معلوم ہونی چاہیے تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا ہر وہ اچھا کام صحیح ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں نہ کر سکتے تھے اور نہ وہ چیز موجود تھی. مثال کے طور پر یہ ریکارڈنگ اور یہ واٹس ایپ کے ذریعے بھیجنے کی بات ہے, یہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے زمانے میں کوئی چیز نہیں تھی. لہذا ایسا جتنا بھی آپ کام کریں گے اس کے آپ کو ثواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کام کیا جانا چاہتا تھے تو کر نہیں سکتے تھے, لیکن جو حضور کر سکتے تھے اور اس کو نہیں کیا اور آپ نے ایجاد کر دیا ہے, بڑے مجرم ہیں. مثال کے طور پر کتنی باتیں بتائیں آپ کو. امام صاحب ڈیلی لازم ہے کہ ان کو دعا مانگنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر سکتے تھے, انہوں نے کبھی لازم سمجھ کر دعا نہیں مانگی, پوری زندگی میں نہیں کر کے مانگی. لیکن پورے بھارت کی 90% مساجد اگر امام صاحب 10 منٹ بیٹھے رہیں تو مقتدی 10 منٹ تک اٹھ کر جا نہیں سکتے. یہ جو کیا جا رہا ہے قطعی صحیح نہیں. آپ دعا مانگ رہے ہیں, کبھی چھوڑ دیجئے, کبھی مانگ لیجئے, کبھی دھیرے سے مانگ لیجئے, کبھی زور سے مانگ لیجئے. یہ جو لازم آپ نے کیا, یہ کام اگر رسول اکرم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں نہیں لوگ رک رہے ہیں, بول نہیں رہے لوگ. میں بولتا ہوں, میں بھی سینکڑوں مولوی کی تقریر میں بھی سنتا رہتا ہوں, کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. کون بولے کون؟ بھائی وہ جو امام ہے وہ اگر بولے تو پنگا لے متولی صاحب سے, پنگا لے مسجد کے ممبران سے, وہ بیچارہ بولتا ہی نہیں ہے. ہم لوگ جیسے لوگ ہیں ہم بولتے نہیں. اگر ہم بولیں گے تو آپ ہماری تقریر بند کر دیں گے, اور یا پھر کیا ہے کہ ہم چونکہ پیسہ لے کے تقریر کرتے ہیں پیسہ نہیں دیں گے. زیادہ پبلک میں اس قسم کی برائیاں, ایسی برائیاں جو نیکی کے نام پر آ رہی ہیں وہ ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے, یہ نماز کے لے رہا ہوں, آپ کی ہماری عبادتیں رسول کے طریقے پہ نہیں رہ گئی ہیں. وہ کیا شادی بیاہ تو بہت دور کی بات ہو چکی ہے, وہ تو آپ وہم و گمان میں چھوڑ دیجئے کہ رسول نے اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے کی. تو نہ کوئی پوچھتا ہے اور نہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی پوچھتا بھی نہیں, آپ کو بتائیں, آ کر کے کوئی نہیں پوچھتا. اگر پوچھتا بھی ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب اگر یہ کام کر لیں گے تو گناہ تو نہیں ہے, یہ پوچھنے آتا ہے. اور اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو صرف جماعت کے لوگ پوچھتے ہیں,
چاہے 5% پوچھے چاہے 1% کی مولانا ہمارے رسول یہ کام کیسے کرتے تھے بتا دیجئے. بقیہ تو بھارت نیل ہے. مذاق نہیں کر رہا. کوئی پوچھتا نہیں آ کر کے کہ مولانا صاحب سنت طریقہ بتا دیجئے, میں اپنی بیٹی کی شادی سنت کے طریقے پہ کرنا چاہتا ہوں. نہیں پوچھتا ہے. لہذا یہ اب نماز سے پہلے آپ نے درود شروع کیا. اللہ کے رسول اگر یہ درود پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے تھے کہ نہیں پڑھ سکتے. اب جو بھی ایجاد کیا جو بھی کر رہا سب گنہگار ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے طور پہ نیکی کی پریبھاشا کر لی ہے. امام اعظم علیہ رحمہ کا فتویٰ ہے کہ اگر 4 رکعت کی نیت آپ نے باندھی, غور سے سنیے گا, 4 رکعت کی نیت باندھی جیسے ظہر میں, اور بھول کر کے آپ نے درود شریف دوسری رکعت میں پڑھ دیا. کیا کر دیا؟ بھول کر کے پڑھ دیا. اور آپ نے کہہ دیا اللہم صلی علی محمد, اور آپ کو یاد آ گیا امام صاحب کھڑے ہو گئے, یا پوری پڑھ دی پھر یاد آ گیا کھڑے ہو گئے, لازم ہے سجدہ سہو کرنا. غلطی کیا کیا اس نے؟ دوسری رکعت میں غزل نہیں گائی ہے, وہ پڑھی, وہ درود پڑھا گیا جس کی بڑی فضیلت ہے, لیکن آپ نے اپنے طور پر ایک کام شروع کیا, لہذا اس کا پنشمنٹ ہو گیا کہ آپ کو سجدہ سہو کرنا لازم ہے. آپ اور ہم, ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم نیکی کے ٹائم کو, نیکی کے نمبر کو, نیکی کی جگہ کو, نیکی کے وقت کو متعین کر لیں. یہ آپ کے بس کا نہیں ہے. یہ ساری کی 4 باتیں بتائی ہیں. نیکی کا وقت متعین کر لیں, آپ نہیں کر سکتے. آپ نفل پڑھتے ہیں, دن بھر نفل پڑھو, لیکن آپ یہ طے کرو روزانہ جمعرات کو پڑھنا ہے, آپ نہیں کر سکتے. نفل پڑھنی ہے, نفل کی بڑی جمعہ کے دن پڑھنا ہے, 6 رکعت پڑھنا ہے اپنی طرف سے, آپ نہیں کر سکتے. آپ فلاں جگہ جا کر کے غریبوں کو کھلانا ہے, لیکن فلاں جگہ قبر پہ جا کر کے لنگر کرنا, آپ جگہ نہیں فکس کر سکتے. یہ ساری چیزیں, 4 چیزیں, نمبر کو فکس کرنا, جگہ کو فکس کرنا, عدد کو فکس کرنا, حیت کو فکس کرنا کہ ایسے بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھیں گے, یہ بھی آپ نہیں کر سکتے. یہ سب کس کی جانب سے آنی چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نماز کے بعد جو کھٹ سے آپ ہاتھ اٹھا کے رکھتے ہیں, جیسے نماز ختم ہوئی آپ دائنا بایاں معلوم نہیں کیا کیا کہ لوگ کرتے رہتے ہیں, کوئی یہاں رکھتا ہے, کوئی یہاں رکھتا ہے. آپ ایک مرتبہ بندہ نہیں پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب کہ یہ طریقہ ہمارے رسول کا طریقہ ہے یا نہیں ہے. جس کو بھی دیکھ کر وہ کر رہا ہے, آپ کو ایک مرتبہ پوچھنا چاہیے. آپ مثال کے طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ رکھیں گے تو یا کبھی وہ پڑھتے دماغ سے, آپ ٹھیک ہے, آپ نے ٹائم کیسے متعین کیا کہ فجر کی نماز کے بعد یہ فرض نماز کے بعد کرنا ہے؟ آپ 1 گھنٹے بعد کیوں نہیں کر رہے وہی کام؟ ہو آر یو ٹو فکس دا ٹائم؟ آپ نہیں کر سکتے. اور ایسی جگہ پہ فکس کرنا جہاں پر رسول نے چیز فکس کر دی ہے, اس کو ہٹا کر کے ریپلیس کرنا, یہ اس سے بڑا گناہ ہے. رسول اکرم نماز ختم ہوتے کیا کرتے تھے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہاتھ رکھنا غلط, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ نے ٹائم غلط فکس کیا ہے. آپ ٹائم فکس کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز ختم ہوتی تھی, 5 نماز کی بات کر رہا ہوں, جیسے ہی نماز, پوری لائف آپ نے مدینے میں جماعت سے نماز پڑھی, جیسے ہی نماز ختم ہوتی تھی آپ فوراً استغفار پڑھتے تھے اور اللہ اکبر کرتے تھے. آپ نے اس کو ہٹایا کیوں؟ ہر بدعت سنت کو ڈیلیٹ کر کے آتی, نوٹ کر لیں جملے کو. جب بدعت آئے گی تو اس کو سب سے کیوں؟ اسلام کے سارے کالم فل ہے, بوٹل میں پانی ڈالنا ہے, اس کے اندر گیس بھری ہے. آپ سوچیں کہ گیس بھی نہ نکلے اور پانی بھی بھر جائے, دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے. پہلے بڑ 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 کر کے گیس نکلتی رہتی, پھر پانی اس کی جگہ پہ کیا ہوتا ہے, جاتا رہتا ہے. ایسے ہی جب آدمی اپنی مرضی سے کام شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ایک سنت ڈیلیٹ کرنی پڑتی, تب اس کھانے میں جا کر کے وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہ فکس ہوتا ہے. کیوں؟ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دیر از نو پلیس, جگہ خالی ہی نہیں ہے. یہ جو آپ نے شریعت سمجھ کے, ایسی میں آپ کروں, آپ یقین میں 4 سے 5 گھنٹہ لگاتار آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فالٹ ہو رہے ہیں. جنازہ ہے, آپ نے پھول ڈالا جنازے پر, کیا سمجھ کے ڈالا آپ نے؟
اس ریگستان کے نبی ہیں جہاں پر پھول پیدا ہی نہیں ہوتا. لاجیکلی بتا رہا ہوں. وہاں پر 1 کنٹل کی چادر تو درکنار ہے، 10 کلو بھی پھول حاصل کرنا حضور کے زمانے میں ایک مسئلہ تھا. آپ نے کر رکھا ہے. کون سی چیز بتائے؟ ایک فیلڈ بتائیے، ایک فیلڈ کہ جو آپ بولیں کہ جو میں کر رہا ہوں ٹوٹل پیور سنت کے مطابق کر رہا ہوں، نماز سے لے کر کے ایک بھی چیز مسلمانوں کی بھارت کے پیور سنت کے مطابق نہیں ہو رہی. ابھی نماز بتایا، اذان سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھا، نماز ختم ہوئی، ایک صاحب ہاتھ رکھ رہے ہیں، دوسرے صاحب حق لا الہ. یہ باتیں حضور کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ حضور قبر پہ چادر چڑھا سکتے تھے نہیں چڑھا سکتے تھے؟ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام حضور کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا ہے، کوئی مسلمان علامہ ہو، پیر صاحب ہو، کوئی بھی اتھرائز نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک چیز ایجاد کر دے. ہم کو یہ پاور ہی نہیں دیا گیا ہے. آپ دیکھیں ہماری پوری دن، میں نے اتنی باتیں لکھی ہیں، میں ایک بات بتاؤں، لمبی بات ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو بڑے وقوف سے کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز نیکی کے کرنے میں ہوشیار ہو جائیے، برائی کے کرنے. جمعہ کا وقت آتا ہے، آپ دیکھیں 10 5 20 25 لوگ نماز میں، جمعہ جیسے خطبہ شروع ہوا، امام صاحب نے خطبہ شروع کیا، وہ ایک دم نماز کی حالت میں بیٹھ جائیں گے. اچھا، تمہارے بغل مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے تو تم مولانا کی بہت بات دیکھتے، مولانا کیا کر رہے ہیں، ایک آدمی نہیں دیکھ رہا مولانا بغل میں بیٹھا ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ چلو یار نماز کے بعد ہی پوچھ لیں. کیوں شروع، کہاں سے یہ بات آئی؟ حیت اختیار کی گئی. جو چوتھی چیز بتا تھا نا، حیت اختیار کرنا، کہ ایک کنڈیشن میں ایسے بیٹھیں گے، خطبہ سنیں گے. ہم نہیں کر سکتے یہ کام، کیونکہ آپ نے ثواب سمجھ کر کیا. اللہ کے رسول کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے، اس کے باوجود خطبے کی کوئی حیت بیان نہیں کی گئی. لہذا نیکی کے نام پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس میں اس سے بھی ڈبل خطرناک اسکوائر ہے. کیا کہ نیکی کے نام پر کیا گیا اور اللہ کے رسول نے منع کر رکھا ہے، یہ اس سے خطرناک بات ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، اپنی قبر کے بارے میں فرمایا کہ لا تجلوا قبری عیدا، اے لوگوں میری قبر پہ عرس اور میلہ نہیں لگانا. اپنی قبر کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ کوئی قبر نہیں چھوڑی، کوئی قبر نہیں چھوڑی کہ آپ نے اس پر میلہ نہ لگایا ہو. یہ اس سے خطرناک بات ہے. یہ یاد کرنے کی بات نہیں، یہ تو نبی کی ڈائریکٹ کیا ہو گئی، مخالفت ہو گئی. اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تجلوا قبری عیدا، لوگوں میری قبر پر میلہ نہیں لگانا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قبر کو پکی نہیں بنانا. آپ نے کیا کر رہا ہے؟ مجھے پکی بنانی ہے. قبر کے اوپر کوئی گنبد نہیں بنانا. یہ سب حدیثیں موجود ہیں، 7 حدیثیں موجود ہیں. آپ نے گنبد بنایا، کوئی کہہ رہا تھا وہ گنبد خضرا بنا ہوا ہے. گنبد خضرا جس نے بنایا وہ نبی نہیں ہے، نبی نے نہیں بنایا، نہ بنانے کا حکم دیا، نہ نبی کے زمانے میں بنا، نہ صحابہ موجود تھے جس وقت. ترکیوں نے شرارت کی اور پھر علماء نے بیٹھ کر کے اس پر فتویٰ دیا کہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا ہے. لیکن اب گرانا وید بھی ہے، اس لیے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے، ورنہ جائز کا فتویٰ آج بھی نہیں اس کے اوپر. لہذا اپنی زندگی کو فلٹر کریں، زندگی میں سنت لانے کی کوشش کریں. اگر نہیں لا سکتے ہیں تو کم سے کم رسول کے خلاف نہیں کریں، اور نیکی میں نہایت ہی احتیاطی انداز میں کر. اللہ کے رسول فرمایا کہ قوم آئے گی، خوب لمبی لمبی دعائیں مانگے گی، خوب لمبی لمبی دعائیں مانگے گی. سب سے بڑا اجتماع حضور کا کب ہوا معلوم آپ کو؟ سب سے زیادہ لوگ جو شامل ہوئے، کتنے شامل ہوئے ہیں؟ حجۃ الوداع میں. 5 منٹ نہیں، 1 منٹ کی دعا نقل نہیں ہے. کون موجود ہے وہاں؟ سید الانبیاء ہیں. اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو پوری کائنات کا بھلا ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جتنے لوگ وہاں موجود ہیں ان کی دعائیں قبول ہوگی. اللہ کے رسول نے اجتماعی دعا کیا ہی نہیں. آج اجتماع ہوتا ہے 3 دن، تیسرے دن لوگ صرف دعا کی نیت سے جا رہے ہیں. بھئی آپ تینوں بھی اٹینڈ کریں، ٹھیک ہے، یہ دعا کی نیت سے جانا کیا معاملہ ہوا؟ صرف دعا میں شامل ہوں گے صاحب. بڑی تعداد. سب سے آخری دن کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ مجمع ہوتا ہے. وہ جو 7 دعا مانگ رہے ہیں ان کو بھی نہیں بتانا ہے کہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. غلطی اپنے آپ نہیں مٹتی بابو، غلطی کو بولنا پڑتا ہے، اور ہزاروں لوگوں کے کمنٹ سننا پڑتا ہے، لوگوں کی دشمنی مول لینی پڑتی ہے.
سارے لوگ مولانا سراج کو اچھا بولیں تو مولانا سراج 100% غلط ہے. نوٹ کر لیں بات کو. کچھ لوگوں کو بولتے رہنا چاہیے کہ بہت بدماش آدمی ہے, تبھی آپ اپنے بارے میں صحیح جانیں. اور اگر سب لوگ بول رہے ہیں تم صحیح ہو تو وہ صحیح ہو, تم 100% غلط ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا. نبی جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سب نے کہا ہو کہ آپ بہت اچھے ہیں. ہوا ایسا نہیں ہوتا. جب نبی کے ساتھ نہیں ہوا تو کسی بھی عالم کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن برائیاں بولنی پڑیں گی. کم سے کم وہ برائیاں جو حدیث میں منع ہے وہ ضرور بولی جائیں. یہ نہ بولنے کی وجہ سے ہمارے اندر اتنی پرابلم ہے. میں تو کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں, خاص کر ہم بریلوی علماء سے بات کرتے ہیں, ہمارے آتے رہتے ہیں ایک ساتھ. ہم نے کہا تو ایک کام بتا دو, ایک کام, چیلنج ہے پوری دنیا کے بریلوی عالم کو, ایک کام تم بتا دو بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک میں یہ جو کر رہا ہوں یہ 24 کیرٹ سنت کے مطابق ہے. کوئی نہیں بتا سکتا, بتا ہی نہیں سکتے. معلوم آپ کو ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ اسی بات ختم کرتے. ایسا اس لیے ہوا ہے جب جھوٹا دعویٰ کوئی کرے گا, کسی چیز کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو پروردگار عالم اس سے جھوٹ ضرور کروائے گا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم عاشق رسول ہیں. جھوٹا دعویٰ ہے, لہذا جھوٹ ان کو کرنا ہی کرنا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے, جب آپ کسی کو چور بولتے ہیں, کسی پر الزام رکھتے ہیں, جب وہ جملہ وہ جملہ وہ آپ کے الفاظ الزام جاتا ہے آسمان پر, صحیح حدیث ہے, اور جانے کے بعد چونکہ وہ بندہ نہیں رہتا تو وہاں سے وہ واپس کیا جاتا ہے کہ جو بولا ہے اسی پر جا کر ٹھوک دو, اسی پہ جا کے ٹھوکو. کیونکہ وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ کر کے جھوٹ بولتے رہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, کوئی بھی کام سنت کے مطابق ہونے ہی نہیں دینا ہے. سمبل بن جائے گا, غلط کام کا سمبل بن جائے. ٹوپی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ٹوپی صحیح سنت کیا ہے کہ سر سے چپکی رہے ٹوپی. آپ دیکھیے انہوں نے سمبل کیا بنا دیا اللہ نے ان کا, ٹوپی کوئی بھی سر سے چپکی نہیں رہے گی. ساری ٹوپیاں کیا ہو گئی, سب ٹوپی گول ہو گئی, کھڑی ہو گئی, سر سے نہیں چپکی. قدرت نہیں ہے, قدرت نہیں ہے. 1% بھی بریلوی پائجامہ ٹکنے کے نیچے نہیں رکھتا, 1% بھی. کیوں؟ کیونکہ جھوٹا عاشق ہے. جھوٹ بولا, جھوٹ اوپر گیا اور وہاں سے واپس آیا. آنے کے بعد اب اس کے اوپر جھوٹ کا مار دیا گیا ٹھپا. یہ جتنے کام کرے گا سب سنت کے خلاف کرے گا. کوئی بھی چیز کسی بھی عالم, کسی بھی عام آدمی سے آپ بتا دیں, ایک کا تو بتا دے بیٹا کہ تو نے جو کیا ہے یہ ایک دم ایگزیکٹ اللہ کے رسول نے کیا, کبھی نہیں بتا سکتا. پورے دنیا کے لوگوں وہ اس میں سے وہ 100% ہیں, ہم 50% ہیں. ہم بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے. ایک مرتبہ انہوں نے یہ بات کہہ دیا, دیوبندی اور بریلی میں بدعت کے معاملے میں صرف ایک بالش کا فرق رہ گیا ہے بابو. کیا کہا؟ ایک بالش کا فرق رہ گیا ہے. وہ دوسرے طرح کی بدعت کر رہے ہیں, کر آپ بھی رہے ہیں, کر ہم بھی رہے ہیں. اور نہ کرنے کی وجہ علماء کا شانتی اختیار کرنا ہے. ایسے برابر باتیں بولتی پبلک آج بھی آپ کو بتا دیں, قرآن حدیث کی بات آتی ہے ایک مرتبہ ہل جاتی ہے, ایک مرتبہ ہل جاتی ہے. اس کو شوق ہوتا ہے کہ نہیں میں قرآن حدیث کے مطابق عمل کروں گا. وہ بڑا ہٹ دھرم ہوتا ہے جو قرآن حدیث ہونے کے باوجود بولتا ہے نہیں ہمارے بڑے کرتے ہیں, کیا ان کو عقل نہیں ہے؟ اچھا میں کہتا ہوں دنیا کی کون سی تنظیم ایسی ہے جس کو آپ باطل کہتے ہیں اس کو چلانے والا بڑا نہیں ہے؟ کوئی تنظیم بتا دیے. کوئی فٹ پاتھ کے لوگ تنظیم نہیں چلاتے ہیں, کوئی فٹ پاتھ کے لوگ جماعتیں نہیں بناتے ہیں, کوئی فٹ پاتھ کے لوگ جو ہے آرگنائزیشن نہیں بناتے. ویری جینیس, ہائیلی کوالیفائڈ. غلام احمد قادیانی چھوٹا آدمی ہے,